خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی خاموش نہ رہے، انشاءاللہ سب مل کے درود پاک پڑھیں گے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ کیا خوبصورت نقشہ اعلیٰ حضرت کھینچتے ہیں کہ قیامت کا دن there will be so many difficulties but there is a personality، ایک شخصیت ہے کہ جن کے صدقے ان مشکلوں سے ہم بچ جائیں گے، جو شفاعت فرمائیں گے۔ وہ دن جب بہت گرمی ہوگی، everybody become thirsty، then from where we'll get the beautiful water of Kausar؟ اعلیٰ حضرت said ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ On that day ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اسکیل لگایا جائے گا، گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کو ویٹ کیا جائے گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ اس دن کون بچائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں، صلی اللہ وسلم، مل کر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ ایسا نفسا نفسی کا دور ہوگا کہ ماں بھی بچے کو نہیں پوچھے گی، باپ بھی خیال نہیں رکھے گا، تو اس دن کون ہمارے کام آئے گا؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ نگران شورا تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اب مل کر درود پاک پڑھتے رہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ Bridge of Sirat, it's very difficult bridge. Everybody have to pass. You know, Bridge of Sirat کہاں ہے؟ یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ And how difficult it is? It is thinner than hair and sharper than sword. بال سے زیادہ باریک،
تلوار سے زیادہ تیز ہے، گزرنا کتنا مشکل ہوگا. بٹ یو نو ایٹ دا اینڈ آف برج آف صراط our beloved prophet علیہ الصلوۃ والسلام go in prostration, سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہے ہوں گے؟ رب سلم امتی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بے شک ڈیفیکلٹ ہے، مگر امید یہ ہے کہ نبی پاک کی دعاؤں کے صدقے ہم پار لگ جائیں گے، ایزیلی کراس کر جائیں گے. واٹ ہی روٹ کہ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. دنیا میں اگر ہم اپنے کام بار بار بگاڑتے رہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بار بار پرابلم کرتا ہے، اب اس کے خلاف کیس کرو، اس کو بند کرو، اس کو اپنے آپ سے دور کر دو. مگر ایسے کریم آقا ہیں کہ ہم بار بار اپنی بات بگاڑتے ہیں، وہ بار بار کرم فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ. اور کہہ دو مجدہ رضا کا، سناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah, as we announced earlier that we have a beautiful opportunity to listen the bayan of the head of Markazi Majlis Shura, Maulana Haji Imran Attari Sahab. MashaAllah, he is with us now. So please everybody sit down wherever you get place. Inshallah, Nigran Shura ka bayan shuru hoga. Islami بہنیں بھی پردے میں خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ، یہ موقع بار بار نہیں آتے، اس بیان کو سماعت فرمائے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مسلم شریف کی حدیث آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی زبردست صحابیہ ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کا ایک بیٹا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر تھے. ان کا بیٹا فوت ہو گیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا. حضرت ام سلیم جو ماں ہیں، اپنے گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ ابھی انہیں بیٹے کے انتقال کی اطلاع کوئی نہ دے. باہر گئے ہوئے تھے، وہ سفر میں تھے. میں خود ہی انہیں بتا دوں گی، آپ ان کو مت بتانا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. یعنی اپنے بیٹے کا انتقال ہوا تو ان کے دو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر آتے ہیں تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا. باہر تھے وہ، گھر جیسے ہم باہر نکلتے ہیں پھر گھر آتے ہیں. کھانا وغیرہ انہوں نے کھا لیا، پانی پی لیا. آپ نے پہلے کی نسبت زیادہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر گھر میں رکھا. اس کے بعد مزید جب کچھ معاملات طے ہوئے اور جب آپ دیکھتی ہیں کہ ابھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھا پی کر دیگر چیزوں سے فارغ ہو کر ایک تسلی، جیسے کہ گھر میں آتے ایک تسلی اور کچھ کام کاج ہم اس طرح کے معاملات فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات کہی. بہت غور سے سنیے گا. کہتی ہیں کہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عاریت کے طور پر کوئی چیز دیں، ٹیمپریری طور پر کوئی چیز دی جاتی ہے کہ آپ یہ میری چیز ذرا رکھے میں لے لوں گا، پھر وہ اپنی چیز واپس لے لے تو کیا وہ اس کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا نہیں، منع تو نہیں کر سکتے. ارے وہ جس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی تو اس میں تو منع کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے کسی کو کوئی چیز دی، آپ نے کہا میری چیز مجھے دے دو، یا آپ اپنی چیز واپس لے لیتے تو وہ اگلا کیوں آپ کو منع کرے گا؟ تو منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ منع نہیں کیا جائے گا. اب جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہ گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ پاک کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لیا. یعنی اب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، میں نے یہ حدیث اتنی مرتبہ پڑھی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اتنی بار یہ حدیث پڑھی ہے، اور میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں یا اس طرح مطلب ایسا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ جہاں مجھے موقع ملے میں یہ حدیث ضرور بیان کر دوں. یہ والی روایت، یعنی اس میں میں غور کرتا ہوں کہ جب کوئی اس طرح کی پریشانی، مصیبت یا آزمائش گھر میں آتی تو سب سے زیادہ گھر کا جو فرد واویلا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، بے چینی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ عورت ہوتی ہے.
وہ عورت ہو اسے تسلی دی جاتی ہے. مگر قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پر، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بیٹے کا انتقال ہو گیا. غور کریں آپ، بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اور بیٹے کا انتقال ہوا، اور اب وہ تسلی کس طرح کر رہی، مطلب کام عمل کیا کر رہی ہے کہ ابھی ابو طلحہ کو کوئی نہ بتائے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ بھی باہر سے آئیں گے، ان کے تھکن اترے تھوڑا، مطلب کہ ان کی طبیعت ایسی ہو جائے، پھر میں خود ہی ان کو بتا دوں گی. اور بتانا بھی ایسا نہیں تھا کہ جیسے فارغ ہو گئے تو بتا دیا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں، اب خوبصورت دیکھیے، بات دیکھیے کہ اگر کوئی مثال دے رہی کہ کوئی اگر چیز کسی کو عاریتاً دے دے اور دوبارہ لے لے تو کیا اس کو منع کرنا چاہیے؟ نہیں. ارے کتنی مائنڈ میکنگ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کیا کہتی ہیں؟ آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک کی امانت تھا، اللہ پاک نے اس کو لے لیا. یہ ایسی مثال ہے اس وقت ہمارے کتابوں میں جو لکھی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بیان کی، کہ اگر یہ بات اور یہ عادت یا اس کا کچھ بھی فیضان، اس کا کچھ بھی حصہ، میں کہتا ہوں اگر اللہ کی رحمت سے اگر ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں وہ صبر کا خزانہ ملے گا. یقین مانے، کیونکہ صبر کے بغیر چارہ کیا ہے؟ آپ پر، ہم پر کبھی بھی کوئی اچھا مصیبتیں، پریشانی ایسا وہ آئیں گی آئیں گی. یہ ایک پارٹ آف لائف ہے، پارٹ آف فیملی ہے. یقین مانے یہ بالکل زندگی کا حصہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ میں سے، مجھ سے کوئی، ہم میں سے کوئی کہہ دے کہ ہم اب تک تو جی رہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش ہم پر آئی نہیں ہے. کوئی ایک تو بتائے جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ، کوئی ایک تو بتائے جس کے گھر سے میت نہ گئی ہو. یا تو بچے کا جنازہ اٹھا، یا بوڑھے کا جنازہ اٹھا، یا عورت کا جنازہ اٹھا، یا مرد کا جنازہ اٹھائے. انتقال کس کا نہیں ہوتا؟ کس کے گھر میں نہیں ہوتا؟ اچھا مال میں پریشانی، آل میں پریشانی، کاروبار میں پریشانی، بیماریاں، تکلیفیں کیا نہیں آتی ہمارے پر. لیکن ہماری طبیعت عجیب سی ہے کہ ہم بے صبری کرتے ہیں، ہم واویلا کرتے ہیں، ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ سچی بات اگر میں کہوں گا، مجھے جو لگتا ہے ہمیں صحیح معنی میں صبر کرنا آتا ہی نہیں ہے. صبر کہتے کس کو؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ہمیں تو کوئی تسلی دے کر کہے نا، اتنا چیختا چلا نہ کر کے بھی اگر کوئی تسلی کہے نا بھائی صبر کرو، تو پھر ہم سانس پھول گئی، سارے بھراس نکل گئی، سب کچھ ہو گیا، اب ہم کہیں گے ہاں بھائی اب صبر ہی کریں گے. ارے اللہ کے بندے، یہ صبر نہیں ہے. صبر کی حدیث پاک میں صبر کی تعریف یہ آئی ہے، صبر پہلے صدمے پر ہے. جیسے ہی صدمہ ہوا بندہ صبر کر لے، چپ ہو جائے. مگر ہم سے ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم نہیں کر پا رہے کہ ہم صبر کریں. ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ایسی واقعہ ہمارے ساتھ ہو، انتقال ہو یا کوئی بھی ایسی، ہمیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ غور سے سنیے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. فرمایا آگے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم اللہ پاک ہماری تربیت فرما رہا ہے. آزمائش ہوگی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی. کوئی ایک گھر تو بتاؤ، کوئی ایک کاروبار تو بتاؤ، کوئی ایک جان تو بتاؤ مجھے کہ جس پر آزمائش، جو مصیبت نہ آئی ہو، پریشانی نہ آئی ہو. آئے گی، جان میں آئے گی، مال میں آئے گی، رزق میں آئے گی، ہر چیز میں آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں.
مگر ہماری تربیت ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کا آیت نمبر 155، 156 اور 157 سے میں نے یہ ابھی آپ کو کچھ بیان کیا ہے. تکالیف آتی ہیں، آج کل بھی تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، پریشانی آئی ہوئی ہیں. یہ الگ الگ نوعیت ہیں تکلیفوں کی. کبھی کچھ بین الاقوامی سطح پر آتی ہیں، تو کبھی معاشی سطح پر آتی ہیں، تو کبھی گھریلو آتی ہیں، کبھی آپس میں بھی آتی ہیں، کبھی اولاد میں بھی آتی ہیں، اہل و عیال میں آتی ہیں. پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد اور عورت کے جان اور مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے. یہاں تک کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. صبر کرنے کی ضرورت ہے. صبر کرے تا موتی صبر کرے تا موتی ملسن، چپ ریسن تا موتی ملسن. صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. یہ پنجابی کا شعر ہے. سنا میں اس وقت لنونوے میں رہا ہوں، جہاں پر اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، میمنی بھی ہے. تو چپ ریسن تا موتی ملسن، یعنی اگر مصیبت اور پریشانی کے بعد چپ رہو گے تو تمہیں موتی ملے گے، اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہیرے دے گا. پاگلا وانگو رولا پاوے، اگر پاگلوں کی طرح چیخو گے، چلاؤ گے، تماشے مچاؤ گے، پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. اگر مصیبت میں، پریشانی میں چیخو گے، چلاؤ گے، اچھا پھر چیخو گے، چلاؤ گے، تو موتی ملے گے نہ ہیرے ملیں گے. ہوتا کیا ہے؟ کاروبار میں پریشانی آئی، بے صبری، آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں نا اتفاقی، بیوی شور کو بولے گی، شور بیوی کو بولے گا. کوئی بیماری پریشانی ہوئی، آپس میں شکوے شکایتیں. بیوی پریشان ہوئی تو شور کو شکایتیں، شور پریشان ہو بیوی تو ہلکی پھلکی اپنے آپ کو غم ہلکا کرنا اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ اس کی بھی اگر صبر کرو تو پھر تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. لیکن یہاں تو بے صبری کر کے ہم گھر کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں، گھر کا چین برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جو چیز بھی آتی ہے، ہماری تربیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھنے کی عادت بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، مدنی چینل پر دیکھنے سننے والوں، سب کے سب اپنی یہ عادت بنا لیں. حضرت ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یعنی یہ دعا پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا. اب سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، یعنی ان کے شوہر فوت ہو گئے، بیوہ ہو گئی، جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ سے بہترین کون ہوگا. وہ تو پہلے ہی گھر والے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف ہجرت کی. بہرحال انہوں نے یہ دعا پڑھ لی. آپ کانسیپٹ اور تصور سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ روایت سنی تھی، انہوں نے سرکار سے یہ حدیث سنی تھی، سرکار کا فرمان سنا تھا کہ جس پر مصیبت آئے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ پاک اسے اس سے بہتر بدل عطا فرمائے، یعنی اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو چیز اسے چلی گئی. رائٹ؟ اب جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا
تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو بہت ہی اچھے تھے، یہ تو بڑے اعلیٰ تھے، تو بڑے مقام و مرتبے والے تھے، اور یہ تو ایک مرتبے والے تھے کہ انہوں نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. اتنے افضل، اتنے اعلیٰ مقام والا میرا شوہر، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے اس سے بہتر بدل کیا ملے گا؟ تاہم انہوں نے سرکار کی حدیث پر عمل کیا، آقا کے فرمان پر عمل کیا، انہوں نے یہ دعا پڑھی. اللہ پاک نے جو بہترین بدل دیا وہ سنو. بہترین بدل یہ ملا کہ انہوں نے جب یہ دعا پڑھی تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے، کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بدلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دی ہے. یعنی ان کی شادی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جو یقیناً ان سے بہت ہی زیادہ بہتر اور بہت زیادہ افضل ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں. بہترین بدل ملتا ہے، بہترین بدل ملتا ہے جب بندہ یہ پڑھ لے. اللہ دے گا بدل. مگر میں اس حدیث پاک پر آپ یہ غور کریں، اسلامی بہنیں پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، گھروں پہ سن رہی ہیں، یہ ابو سلمہ کیسے عظیم صحابی ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، کیسے عظیم صحابی ہوں گے، اور گھر میں ان کا معاملہ کیسا ہوگا، اور اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے خوبصورت ان کی زندگی ہوگی کہ ان کے انتقال کے بعد یہ سوچتی ہیں کہ مجھے ان سے بہتر کیا ملے گا. اتنے اعلیٰ اخلاق والے یہ ہوں گے کہ مجھے ان سے بہتر کیا ملے گا. آج ہماری بیوی ہمارے بارے میں کیا سوچے گی؟ ان سے بہتر کہاں ملے گا. نہ بیوی کے بارے میں شوہر یہ سوچے گا. یعنی ہمارے اخلاق ایسے ہیں ہی نہیں گھر کے اندر. نہ بیوی کے اخلاق ایسے کہ شوہر بولے کہ ایسی نیک بیوی مجھے نصیبوں سے ملی، نہ شوہر کے اخلاق ایسے کہ بیوی بولے کہ میرے نصیب کے مجھے ایسا نیک شوہر مل گیا. یہ دونوں بہت مشکل ہے. میں نہیں کہتا ناممکن ہے، ناممکن تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ مشکل بہت ہے آج کے دور میں، خاص طور پر کہ بیوی شوہر کے لیے بولے کہ یار یہ نیک آدمی، نہ شوہر بیوی کے لیے بولے یہ نیک عورت. تھوڑا مشکل کام ہے، کیونکہ دونوں بیٹھ کے غیبتیں کرتے رہتے ہیں، چگلیاں کرتے رہتے ہیں، لگائے بجھائے کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ادھر ادھر کی برائیں کرتے رہتے ہیں. شوہر کو پتا ہے کہ یہ کتنی مطلب کہ ادھر کی ادھر لگاتی ہے، بیوی کو پتا ہے کہ یہ کتنے ادھر کو ادھر لگاتا ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ متاثر ہونے کا یہاں پر گھر میں کوئی ایسا لگتا نہیں ہے رواج ہوئے، بہت مشکل ہے. اور میں عموماً اسلامی بھائیوں کو کہتا ہوں، یقین مانو اگر بیوی یہ کہہ دے نا کہ تو اللہ کا ولی اور میں مرنے کے بعد جنت میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو سمجھو واقعی ایک آدمی چوٹ پہ بولے واقعی اس آدمی کو اللہ کا ولی ہوگا، کہ بیوی اس کو اللہ کا ولی بولتی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. یہ گھر میں یہ مقام بنانا آسان نہیں ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں. گھر میں مقام بنانا آسان نہیں نہ کرے گا جنت میں ملے. تو اگر جنتی ہو کر ملے تو وہ تو پھر کیا ہی ملے گی، تھوڑی ہوگا جو ہم کیسے ہوں گے. اور پھر اس کا ہم اس کو پوچھتے ہی آپ ہے نا یار. جنت میں چیزیں نہیں ہیں. ساری باتیں ہیں، مگر میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بیوی کے اخلاق اچھے ہوں، شوہر کے اخلاق اللہ کی بیماری پریشانی دور ہو گئی تھا. اللہ کی بندی زندگی میں بول دیتی ہو طبیعت صحیح ہو گئی شاید اس کا چلو یہ آسان
بنیادی بات بیان کر رہا ہوں. اگر گھر میں ماحول بنانا ہے, نیک بن جائیں, گھر میں ماحول بن جائے گا. یہ فارمولا کوئی نماز پڑھے, حق تلفی سے بچیں, ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچیں, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے سے بچیں, دوسرے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ گھر میں ماحول اچھا ہو جاتا ہے. کوئی شوہر شاید ہی کہنے والا ہو کہ مجھے اتنے سال ہو گئے شادی ہوئے, الحمدللہ میں نے آج بیٹا باپ کی برائیاں کرے گا تو باپ بیٹے کی برائیاں, تو بیٹا باپ کی برائیاں, تو بھائی بہنوں کی ایک دوسرے کی برائیوں میں لگے ہوئے. تو ایسے میں گھر کہاں سے بن سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے میرے پیارے سے ایسا گھر بنے. اگر اچھا گھر بنانا ہے تو اچھے اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے. اچھا گھر اچھے اخلاق سے بنے گا. اچھا گھر, میں کل پرسوں بھی میں نے بیان کیا ہے بیلنٹائر میں جو میرا بیان تھا, میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی. اس میں بھی فیملی جمع تھی, پردے میں اسلام بہنیں بھی تھیں, وہاں بھی میں نے ایک درخواست کی ہے. پھر میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو آگے لے کر چلوں گا, لیکن اس پر میں اتنی سی عرض کر دوں گا کہ اگر گھر اچھا چلانا چاہتے ہیں نا, گھر اچھا چلانا چاہتے ہیں, خدا را بولنا سیکھ لیں کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. صرف زبان کی وجہ سے گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں. زبان کی وجہ سے اتنی مصیبتیں گھر میں آتی ہیں. ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے, بس ہم جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. منہ پھٹ جس کو بولتے ہیں نا, منہ پھٹ, ہم منہ پھٹ ہے, جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں. حالانکہ اصول یہ ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو. گھر کے تقریباً جھگڑے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. یا تو شوہر بول دیتا ہے یا بیوی بول دیتی ہے, یا پھر تھوڑے گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ باہر اپنے گھر کا سارا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یوں, ہمارے گھر میں یوں, تو میرے بچے یوں, تو میری بچی یوں, تو میری بہو یوں, تو میرے بیٹے یوں. وہ گھر کا باہر پورا پوسٹ مارٹم گھر کا کر رہے ہوتے ہیں. اور جب گھر میں پتہ چلتا ہے تو پھر گھر میں تماشا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, چاہے آپ چلیں گھر کی کیا خالی بات کروں, گھر ہو, دفتر ہو, دوستیاں ہو, پڑوس ہو, جو بھی ہو, اگر گھر میں اچھا ماحول, آپس کا اچھا ماحول بنانا چاہتے ہیں, آپس میں سوسائٹی اچھی بنانا چاہتے ہیں, مہربانی کر کے زبان کی حفاظت, اللہ کرے یہ ہمیں نصیب ہو جائے. زبان کی حفاظت, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, کیا بولنا ہے کیا نہیں. مذاق مسکری ایسی کرتے یقین مانے دل آزاریاں ہوتی ہیں, بے عزتیاں ہوتی ہیں, گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں, ایک دوسرے کی لگائی بجائی میں لگے رہتے ہیں. عجیب ماحول ہے. پچھلے دنوں بھی ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں اسی طرح کا ایک ماحول تھا. سمجھانے کی کوشش کی, میں نے کہا یار کیوں کرو اس طرح کی باتیں, یار نہ کریں نا, کیوں کسی کی برائیاں کرتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے گویا کہ 3 ٹائم کھانا کھانا ہے نا تو 6 ٹائم برائی کرنی ہے. ہر کھانے کے اوپر ایک برائی کرنی ہے تاکہ وہ کھانا ہمارا ہضم ہو جاوے. جب تک برائی نہیں کریں گے, پیٹ کے اندر جیسے گڑبڑ ہو گئی نا, گڑ ہو گئی ہے, سینہ جیسے بھاری ہو گیا ہے. ابھی حال ہی میں ایک سے میں نے بات کی تھی, ہمارا کوئی اسلام بھائی کو یاد ہے, تو میں نے کہا یار آپ ایک کام کر لیں, یہ طے کر لیں کہ ایک دوسرے کی برائی نہیں کریں گے. بیوی طے کر لے میں کسی کی برائی نہیں کروں گی, شوہر طے کر لے میں کسی کی برائی نہیں کروں گا. یہ طے کر لیں. بولا پھر جب طے کریں گے تو پھر باتیں کیا ہوں گی آپس سے بھائی, خاموشی رہنا پڑے گا. اگر اس طرح کا ماحول ہم بنا لیں,
تاکہ غیبت سے بچیں، چگلیوں سے بچیں، تہمت سے بچیں، دل آزاریوں سے بچیں. اس طرح کی عادتوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی سنورے گی، گھر سنورے گا، اور ہمیں اپنا سکون نصیب ہوگا. زیادہ بولنے سے سکون برباد ہو جاتا ہے، غیبتیں کرنے سے سکون برباد ہو جاتا ہے، بدگمانیاں کرنے سے سکون برباد ہو جاتا ہے، دل آزاریاں کرنے سے سکون برباد ہو جاتا ہے. اس سے روحانیت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا. آپ کا خاموش رہنے کا ایسے ایسے لوگ ہیں، یقین مانے میں کیا عرض کروں، ایسے ایسے لوگ ہیں آپ کا اتنا دل کرتا ہے کہ میں خاموش رہوں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے قوم نے قسمیں کھائی ہوئی ہے کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. تم کو خاموش رہنا ہے تو تم رہ جاؤ، ہم خاموش نہیں رہیں گے. اتنا لوگ بولتے، اتنا فضول بولتے ہیں، اتنا بیکار، اتنے گناہ بری بات کرتے. ایک صاحب ایک بات کرنے لگے، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، وہ تھے، میں تھا اور ایک اور اسلامی بھائی تھے. میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ابھی آپ مت کہیے. کہیں نہیں میں تو بھائی یوں کہہ رہا ہوں. میں کہا یہ مت کہیے، یہ غیبت کی طرف جا رہے ہیں. کہ میں یوں کہنا کی کوشش کروں. میں نے کہا یہ بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب غیبت کی طرف جا رہے ہیں، اب نہ جائیں. میں آپ سے بھی بات نہ کروں. میں کہا میرے سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، میں کیا کروں گا آپ کی بات سن کر؟ یہ بتا دیں میں کیا کروں گا آپ کی بات سن کر؟ جو حل کرے گا اس سے بات کریں، مجھ سے بات کیوں کریں گے آپ؟ تو 2 سے 3 منٹ لگے، میں صحیح بتا رہا ہوں، 1 to 1 بات ہو رہی ہے، 2 سے 3 منٹ لگے ان کو مجھے خاموش کرانے میں کہ آپ مجھ سے یہ بات ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، کریں گے غیبت ہو جائے گی، کیونکہ آپ غیبت والا معاملہ، غیبت والا میٹر چھیڑ چکے ہو. الحمدللہ میں اس کو پڑھا ہوا ہوں کہ غیبت کیا ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان کو جنت عطا کرے. ماشاءاللہ الحمدللہ وہ سمجھ گئے اور وہ خاموش ہو گئے. مگر یقین مانے 2 منٹ جو مجھے ان کو خاموش کرانے میں لگی ہیں، میں جانتا ہوں تھک گیا. میں یہ ذہن تو 2 منٹ میں بندہ تھک جاتا. میں کہا یا اللہ یہ نہیں خاموش ہوں گے تو کیا کریں گے؟ ہم غیبتوں میں پڑ جائیں گے، چگلیوں میں پڑ جائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کامن سینس، مطلب ہمارا جیسے سینس کام نہیں کر رہا. گھر میں بھی یہی حال ہے، غیبت کرنی ہے، برائیاں کرنی ہے. نہ امام کو چھوڑیں گے، نہ مؤذن کو چھوڑیں گے، نہ عالم کو چھوڑیں گے، نہ باپ کو چھوڑیں گے، نہ ماں کو چھوڑیں گے. باپ دوست، بیٹا دوستوں میں بیٹھ کے باپ کی غیبتیں کرتا ہے. آپ بولے غیبت وہ برائی جو باپ میں تھی، اس کو برائی کی نیت سے باہر بیان کر. دوست آپ کے باپ کی اصلاح کیسے کریں گے یار؟ آپ بولتے ہیں میرا باپ لیچڑ ہے، کہتے ہیں نا یار وہ اکڑے نمبر جو لیچڑ ہے، یار اکڑے نمبر جو کنجوس ہے، اکڑے نمبر جو مطلب عجیب ماڑو ہے مجھے پہ تھا، پٹھو ہے پٹھو مجھے پہ ساؤ ڈھیلو نہ تو کڈے مجھے پہ ایڑو مجھے پہ ہے. یہ دوستوں میں بیٹھ کے یہ باپ کے بھائی، اگر اللہ نہ کرے اس کا باپ کنجوس ہے، اللہ نہ کرے اس کا باپ بخیل ہے، یہ دوستوں میں بول کر اپنے باپ کی کیسے اصلاح کرے گا؟ کیا دوست جا کے اس کے باپ کی اصلاح کریں گے؟ سوائے غیبت کے اس کا کیا نام رکھیں گے؟ جبکہ باپ ایسا ہے. اگر باپ ایسا نہیں ہے تو تہمت، بہتان، یہی باتیں بیوی شوہر کے لیے کرتی ہے. شوہر دلاوے تانجے جڑوں کو ماڑو نے، آپ کے جیسا تو کوئی آدمی نہیں ہے، اور نہ دلاوے منع کر دے ایک دفعہ، پتہ نہیں کس سے واسطہ پڑ گیا، کس کے پلے بن گئی ہوں. ارے اللہ کی بندی کھلاتا ہے پلاتا ہے. یعنی شوہر، اسلامی بہنیں توجہ کریں، خواہشیں، فرمائشیں، آرزویں، تمنائیں سب اپنی جگہ پر، اس کو بھی میں ڈسکس نہیں کر رہا، مگر اسلامی بہنیں توجہ کریں. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے شرعی حق ادا کر رہا ہے، جو اس کے نان نفقہ اس کو واجب ہے، اگر اس کو جتنا کھانا مل رہا ہے، اس کو پہننا مل رہا ہے، اس کو گھر مل رہا ہے، عرف اور عادت اور طور طریقے کے مطابق اگر شوہر اس کو اس طرح ہر چیزیں دے رہا ہے، شوہر اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. نہ وہ آپ کو مارتا ہے، نہ وہ آپ کو پیٹتا ہے، نہ وہ آپ کی دل آزاریاں کرتا ہے، نہ وہ آپ کو ذلیل کرتا ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں کرتا. تو پھر اس کی برائی بنتی کہاں ہے؟ اسی طرح بیوی ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ گھر پہ جاتے تو 2 وقت کا کھانا پکا کر دے دیتی ہے، آپ کے کپڑے دھو دیتی ہے، کپڑے استری کر دیتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، آپ اس کی وجہ سے کئی گناہوں سے بچتے ہیں. ماشاء اللہ پیچھے آپ کا گھر دیکھ لیتی ہے، آپ کے مال میں خیانت نہیں کرتی، پیچھے اپنے نفس میں خیانت نہیں کرتی، ایسی کوئی چیز آپ کی بیوی نہیں کرتی. اب آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے اچھی بیوی دے دی، اور وہ شکر ادا کرے یا اللہ تو نے اچھا شوہر دے دیا. اب لڑائی کس چیز کی رہی؟ جھگڑا کس چیز کا رہا؟
کہ میرے کو چپل نہیں دلائے, میرے کو سینڈل نہیں دلائے, میرے کو ٹور کرانے نہیں لے گئے, میرے کو گھمانے نہیں لے گئے, میرے کو شادی میں نہیں لے گئے, میرے کو کپڑے نہیں دلائے, میرے کو یہ نہیں دلایا, تو فلاں نہیں دلایا. ارے بھائی ٹھیک ہے نہیں دلایا تو ابھی تیل نہیں مل رہا, کپڑا کہاں سے ملے گا یار؟ تیل بند ہو گیا ساری قوم کا. حساب کتاب عجیب و غریب ہے. اب اسلامی بہنوں کو تیل نہیں سمجھ میں آتا, کیا کرے؟ بولے ہم کیا کریں, تیل بند ہو گیا ہے تو ہم کو تو دلا دو. ارے ابھی مہنگائی ہے, یہ ہے, پریشانی ہے, تھوڑا صبر کر لو اللہ کی بندی. نہیں صبر کرے گی. اب بھی گھر میں لڑائی ہوگی, بچوں کے لیے لڑائی ہوگی, بچیوں کے لیے لڑائی ہوگی, شادی کسی اور کی تیاری میری. اور اب تو شادی کا پرابلم یہ ہو گیا کہ اس کی شادی ہو تو 10 تو ایونٹ رکھتے وہ لوگ. اللہ اکبر, وہ 10 ایونٹ میں ہم کو 10 کپڑے نہیں سلوانے. اب اس کا کیا حل نکالے بھائی؟ اس کے 10 ایونٹ, اس کے 10 پروگرام, اس کے 10 فنکشن میں اپنے کو 10 ڈریس. اچھا میں الگ, اپنے بچوں کے الگ, تو بچوں کے الگ, تو پپو نے ٹپو کے الگ, نے پی محترمہ کے الگ. پھر خالی کپڑے نہیں نا, کپڑوں کے ساتھ 10 بیسک میچنگ کی چیزیں. اس کی دلا کر بیچارہ مطلب کہ 100 بال اتر کے گنجا ہو گیا. اب بولنے جیسا بھی نہیں ہے. تو اب یہ اس پر لڑائی نہیں, میں نہیں کر سکتا. آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو, آج تک تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. ارے اللہ کی بندی 20 25 سال ہو گئے, بولتے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ سب علم کی کمی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں علم کی کمی ہے. اسی طرح اگر عورت گھر کو سنبھال لیتی ہے, گھر کے دیکھ بھال کر لیتی ہے, سب کر لیتی ہے, پکائی صحیح نہیں تھی, پکائی نہیں جو ساروں نے ٹیسٹی. ارے تو وہ باورچی سے شادی کری تھی کیا؟ نکاح پہ لکھا ہوا تھا کہ اچھا پکاتی ہے, مرچ مسالے صحیح ڈالتی ہے کہ نہیں ڈالتی؟ کیا شیف سے شادی کری تھی؟ کیا لکھا ہوا تھا نکاح نامے کے اندر کہ ایسا پکائے گی؟ ٹھیک ہے اچھا پکانا آنا, جب جو پکاتی کھا لو نا یار اللہ کا نام لے کر. 19-20 ہوگا تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. تو یوں گھر کی عورت گھر سنبھال لیتی ہے, مگر پھر بھی ہم لوگ اس کے اندر اللہ نہ کرے برائی نکال دیں. یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے, اس طرح کی روایت ملتی ہے, اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ باتیں تکلیف دے یا بری لگے تو اس کی اچھائی کی طرف نظر رکھو, اس کی اچھائی بھی تو ہے. اسی طرح شوہر کے اندر بھی اگر 4 چیزیں خراب ہے تو کوئی 2 چیزیں اچھی تو ہوں گی نہیں ہوں گی یار. 2 چیزیں اچھی بھی نہیں ہوں گی. کم از کم اتنا تو اچھا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور ہم مسلمان ہیں. یہ دونوں کا مسلمان ہونا کیا اچھا نہیں ہے؟ دونوں کا ایمان والا ہونا اچھا نہیں ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کی مزاج, اب مزاج تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہوتا ہی ہے, وہ الگ پلی بڑی ہے, آپ الگ پلے بڑے ہو, لیکن اللہ پاک کی رحمت دیکھیے, 2 الگ خاندان کے 2 الگ بڑے لوگ جب ملتے ہیں, شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے, ملتے ہیں, اللہ پاک ان دونوں کے دل کیسے ملا دیتا ہے. اب سمجھے کیسے دل مل جاتے ہیں. وہ روٹتی ہے تو اپنے موڈ خراب ہو جاتا ہے, اپنے روٹتے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, جبکہ دونوں الگ الگ پرورش پا کر آئے, 20-25 سال کہیں اور پرورش ہوئی ہے, مگر ایک اللہ کے نام پر جب نکاح ہوتا ہے, قبول وہ قبول سارا قبول ہو جاتا ہے, وہ دل مل جاتے ہیں یار. اب اس پہ لڑائی کہاں سے آ گئی آپ کے درمیان؟ صرف زبان کی وجہ سے. زیادہ تر لڑائی گھر میں جھگڑے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر زبان کنٹرول ہو جائے, اچھا بولیں ورنہ چپ رہیں. حدیث پاک میں تو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے, خاموش رہے. اور اگر بیوی کی طرف سے کوئی بدتمیزی ہو صبر کرے, شوہر کی طرف سے بدتمیزی ہو بیوی کو چاہیے صبر کرے. امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر کی بد اخلاقی پر بیوی صبر کرے گی, اس سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور اگر بیوی کی بدتمیزی پر شوہر صبر کرے گا, اللہ پاک اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی برکت عطا فرمائے گا. دونوں کو فیضان ملے گا, دونوں کو برکتیں ملیں گی, گھر اچھا ہو. اور پہلے سے کیوں نہ بھائی دیکھ کر شادی کی تھی. میں تو یہ بھی کہوں, کیونکہ کئی تو ہمارے کوارے بیٹھے ہوئے ہوں گے, بولے ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے ماں باپ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی بولیں گے یہ تو ہمارے ماں باپ کی باتیں, اس کو کیسے پتا چلا ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے. میرے کو یہ پتا نہیں چلا, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کبا دیکھا کالا ہی دیکھا ہے. تو یہ کئی گھروں کی کہانیاں ہیں. تو آپ یہ نہ سوچو کہ ہمارے گھر کی خالی کہانی ہے. یہ بچے بھی سوچتے ہوں گے کہ یار اس کو کیسے پتا چل گیا ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ میں یہ لگی رہتی ہے. کوئی نہیں انشاءاللہ. اب یہ بھی نیگیٹو سائیڈ افیکٹ ہے
کہ اگر اس طرح کی باتیں کرے تو بچوں کا ذہن اپنے ماں باپ کی طرف چلا جائے کہ یار یہ میرے ماں باپ کی کہانی سنا رہا ہے، میرے ماں باپ کی سٹوری سنا رہا ہے، اس کو انسائیڈ نیوز کیسے مل گئی ہے، اندر کی خبر لاتا ہے یہ. میں اندر کی خبر نہیں لاتا بھائی، گھر گھر کی کم و بیش، اللہ ماشاءاللہ ایسا نہیں کہ کوئی گھر نہیں بچا ہوا، بچے ہوئے گھر ہوتے ہیں، لیکن نارملی گھروں میں یہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. اثر بچوں کے دماغ پر آیا نہیں آیا؟ بچوں کے دماغوں پر اثر آتا ہے. لڑتے بڑے، سائیڈ ایفیکٹ بچوں کے دماغوں پر آتا ہے. تربیت ان کی خراب ہو رہی ہوتی ہے، طبیعت پھر ان کی خراب ہو رہی ہوتی ہے. پھر بیٹی کو بھی لگتا ہے کہ جیسے میری ماں تھی ویسے ہی میں بیوی بنوں گی، بیٹے کو لگتا ہے جیسا میرا باپ تھا ویسا ہی میں شوہر بنوں گا. دونوں رول ماڈل ہونا، یقین مانو مکہ مدینہ ہو جائے. یار آج تو نیت کر ہی لو، جتنے میاں بیوی نیت کر لیں، ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے. کوئی تو ہو بیٹا جو بولے ابو میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، ماں بیٹی بولے ماں میں آپ کے جیسے بننی چاہتی ہوں. رول ماڈل کے طور پر نیکی، تقوی، پرہیزگاری، شرافت، اخلاق کو دیکھ کر بیٹا بولے میرا والد میرا رول ماڈل ہے. یقین مانے یہ بہت ہوتا ہے. مائی بیسٹ فادر، یہ فادر ڈے پر اس طرح کی چیزیں چلتی ہے. مائی بیسٹ فادر یہ ایک ہی دن کے لیے چلتا ہے، ایک آدھ گھنٹے کے لیے. باقی ایک نمبر کا کنجوس، ایک نمبر کا خڑوس ہے، دیتا ہی نہیں، ایک روپیہ نہیں دیتا. مائی بیسٹ مدر، مدر ڈے پر یہ چل جائے گا. تو یہ سب چل رہے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ ڈاٹر ڈے کب آئے گا اور وہ سنڈے کب آئے گا، یہ پتہ نہیں کب آئے گا. یہ بھی اب آئی جائیں گے، کہاں جائیں گے. یہ بھی ایک دوسرے اسی بہانے چلو ایک دوسرے کو پوچھ لیں گے. سال میں ایک کا دفعہ ہی ہو جائے گا ڈاٹر سن، مدر اور فادر. یہ سارا اللہ پاک رحم فرمائے. تو یوں گھر کا ماحول اچھا بنانے کی کوشش کریں اور ایک تربیت کریں اپنی اولاد کی. اور اولاد کی تربیت کے لیے میں یو کے بھی گیا تھا. تو یو کے میں مجھے کچھ پیرنٹس وغیرہ کچھ لیٹر کے ذریعے اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. وہاں بھی ایک کوشچن تھا ہمارے بچے نیک کیسے بنے. میں نے ایک ہی فارمولا دیا، بچے نیک بنیں گے، ماں باپ نیک بن جائیں، بچے نیک بن جائیں گے. کیونکہ ماں باپ کو ہوتا ہے نا ہمارے بچے موبائل نہیں چھوڑتے. میں کہا تم موبائل چھوڑ دو بچہ بھی موبائل چھوڑ دے گا. آپ موبائل چھوڑو، بچے کو بیٹھو تو بچہ بھی موبائل چھوڑے گا. آپ بولو آپ موبائل لے کر بیٹھے ہو، موبائل رکھ دو، چلو اس سے موبائل لگ دیا. پھر آپ موبائل لے کر بیٹھو، پھر تھوڑی دیر کے بچہ موبائل اٹھائے گا، موبائل رکھ دو. اب آپ بھی موبائل رکھو، اس کے ساتھ موبائل رکھو، دونوں باتیں کرو، پھر تھوڑی کو موبائل اٹھائے گا وہ. ہم کچھ نہ کریں لیکن اولاد سے ایکسپیکٹ کرتے کہ اولاد کرے. اولاد تب کرے گی جب ہم کریں گے. اولاد ایکشن کو فالو کرتی ہے. نارملی اولاد والدین کے ایکشن کو فالو کرتی ہے. ہم اپنے آپ کو نیک بنا دیں. ماں باپ اٹھے نماز کے لیے، اولاد نہ اٹھے تو بتائیے گا. ماں باپ فلمیں ڈرامے نہ دیکھے، گانے باجے نہ سنے، اولاد بچے گی انشاءاللہ تعالی. دیکھ لیجئے گا. اور ماں باپ فلمیں ڈرامے نہ دیکھے، گانے باجے نہ سنے، بے حیائی والے پروگراموں میں نہ جائیں، اولاد کیوں جائے گی؟ ماں پردہ کرے گی، بیٹی بھی پردہ کرے گی. باپ نمازی ہوگا، بیٹا بھی نمازی ہوگا. باپ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، انشاءاللہ بیٹا بھی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ایسا ہو جائے ضرور نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ماں باپ نے اپنی ایک بیسک ریسپانسبلٹی تو پوری کی. خود تو نیک بنے، اپنے آپ کے اوپر شریعت و دین کو نافذ کیا، اولاد کو اس کی تبلیغ کی، اولاد کو اس کی طرف بلایا، اولاد کو نیکی کی دعوت کی طرف، نیکی کی دعوت دے کر نیک بنانے کی کوشش کی. اب نصیب اللہ نہ کرے اگر بیٹا ہاتھ میں نہیں آیا، خدا نہ خواستہ بیٹا کسی اور چکر میں چل گیا، اس میں بھی ماں باپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا چل کیسے گیا کسی اور طرف. جب یہ کہیں جا کر بیٹھتا تھا تو آپ نے کیوں نہ دیکھا؟ تو دوستوں کے ساتھ یہ گھومتا پھرتا تھا، گل چھڑے اڑاتا تھا تو آپ نے کیوں نہ دیکھا؟ آپ نے کہا بیٹا تھوڑا موج مستی کر لے گا. موج مستی کیا کرے گا؟ ڈکیتیاں مارے گا، چوریاں کرے گا، ادھر ادھر کی چکر میں پڑ جائے گا، آپ ہی پریشان ہو جاؤ گے. اور ایسا ہو بھی رہا ہے، ایسا ہو بھی رہا ہے. اور بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، بیٹی کس کے ساتھ آتی ہے جاتی ہے، یہ سب مانیٹر کرنا ماں باپ کا کام ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے گھر میں بہت ہی امن اور سکون، راحت نصیب ہوتی ہے اگر ہم اس طرح اپنے انداز کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ. تو بات چلی تھی گھر میں شوہر کا نیک ہونا کہ وہ کیسے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو میں نے کہا کہ مجھے ان جیسا شوہر کیسے، مطلب ان کا نعم البدل کیسے ملے گا. خوبصورت بات ہے یار، ان کا نعم البدل کیسے ملے گا. اور ملا
ان سے بہتر ملا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی. اب وہ صرف صحابیہ نہ رہی، اب ام المومنین بن گئی، تمام مومنین کی ماں بن گئی. تو یہ دعا اللہ کرے کہ ہم بھی پڑھ لیا کریں. یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پڑھ لیا کریں. اچھا یہ صرف موت اور میت پر ہی پڑھنے کی نہیں ہوتی دعا جو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، کیونکہ یہ ویسے بھی اس کو کئی مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا، یعنی مصیبت کو گزرے وقت گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، تو اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. عرض کی کہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی. وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. تو یہ یاد کر لیں، جیسے لائٹ چلی، وہ چراغ جیسے بجھا، اس وقت چراغ تھے، اب لائٹ ہے. ہمارے یہاں ویسے ہی لائٹیں جاتی رہتی ہیں، لائٹ چلی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز کھو گئی، کچھ اور ہو گیا، کوئی بھی پریشانی مصیبت آزمائش آ گئی تو ہم یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ ہمیں ثواب ملے گا، اور اس کے پڑھنے کے فضائل میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. تو جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہ پڑھ لے، اور جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اللہ پاک توفیق دے تو بالکل صبر کریں. صبر کریں گے تو اجر ملے گا. حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا. لوگوں نے انہیں بڑا خوش دیکھا، یعنی بیٹا فوت ہو گیا اور وہ خوش تھے، چہرے وہ مسکراہٹ تھی، غم زدہ نہیں تھے. کسی نے کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا اور خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے درود اور رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین؟ کیسی خوبصورت سوچ تھی. حضرت فتح مسلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا. ناخن ٹوٹ گیا اور وہ ہنس رہی ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اللہ، ان سے پوچھا گیا کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو دور کر دیا. یعنی جو مجھے مصیبت پہنچی ہے اور میں جو اس پر صبر کر رہی ہوں اور صبر پر جو مجھے ثواب مل رہا ہے اس ثواب کی لذت سے میری یہ تکلیف دور ہو گئی ہے. ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. اللہ پاک ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی مصیبتیں، پریشانیاں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. معاش کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانی، یہ گناہوں کا کفارہ. یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ معاشی پریشانی ہے، جو کاروبار میں جو ہمیں پریشانی آتی ہے. بلکہ ایک روایت کے مطابق تو اہل و عیال کی پریشانی یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ آخر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بات شاید سب کو سمجھ میں آ جائے گی جو میں کہنے جا رہا ہوں. جب بھی پریشانی یا مصیبت آتی ہے آپ دیکھیے اللہ یاد آ جاتا ہے. بڑوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. جب بھی پریشانی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اولاد میں آتی ہے، کاروبار میں آتی ہے، گھر بار میں آتی ہے، بیوی بچوں میں آتی ہے، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یا اللہ کرم کر دے،
اللہ کا نام زبان سے نکلتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے یار کیا کروں، کچھ پڑھنے کو دو یار، میں کچھ پڑھوں، میری یہ پریشانی میری مصیبت دور ہو جائے۔ اب بعض ایسے ہیں کہ جو مصیبت و پریشانی میں بھی اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے میں آج ان کے ساتھ کچھ بات کرتا ہوں کہ جب آپ پر پریشانی آئی، مصیبت آئی، کاروبار میں آئی، جیسے ابھی آج کل کافی فائنینشلی اور معاشی اور اکنومیکلی کرائسس ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں نا، ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں، کوئی ایک آدھ جگہ آپ کا تو افیکٹڈ ہے نہیں، ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں، پریشان ہیں۔ میں ایک ملک میں تھا، وہاں یہ یار بہت پریشانی ہے، میں نے کہا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی؟ کیا یار یہ تو نہیں بڑھی، یار پریشانی ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اور لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، کیونکہ پریشانی تو دور اللہ کرے گا، آزمائشوں کو دور تو اللہ کرے گا، تکلیفوں کو دور اللہ کرے گا، اور اللہ کی طرف بندہ رجوع نہ کرے، اللہ کی طرف بندہ معافی نہ مانگے، نمازیں نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، استغفار نہ کرے، یا اللہ معاف کر دے مجھے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے امن عطا کر، سکون عطا کر، راحت عطا کر، مولا میرا گھر بچا لے، مولا میری اولاد کو بچا لے۔ اولاد میں بھی پریشانی آ جاتی ہے، کاروبار میں پریشانی آ جاتی ہے، قرضہ چڑھ جاتا ہے، قرضہ نہیں اتر رہا ہوتا، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا، بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات باہر رہنے والوں کے بارے میں لوگ مختلف دن دیکھتے ہیں، یار ان کے موج لگی ہوئی ہیں، ہر ایک کی موج نہیں لگی ہوئی ہوتی یار، بہت پریشانی، بڑے دکھ کے دن باہر بھی، کوئی بھی جگہ ہو، دکھ کہاں نہیں ہوتا بھائی؟ ایسا تو نہیں ہے فلاں ملک ہے، فلاں ملک کی زمین ہے وہاں دکھ نہیں ہے، ایسی مجھے تو کوئی دنیا میں زمین یاد نہیں ہے جہاں پر یہ کلیم ہوتا ہو کہ اس زمین پر ہو یہاں دکھ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی جگہ جہاں دکھ نہیں ہے وہ ہے میرے رب کی جنت، اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں، چاہے دنیا کا کوئی خطہ، کوئی نام لے لو، جہاں اس طرح کے دکھ درد نہ ہو۔ ہاں ایک جگہ ہے جہاں دکھ درد مٹتے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں دکھ درد مٹتے ہیں، دکھ درد دور ہوتے ہیں، اور وہ ہے میرے آقا کا مدینہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ ایک جگہ ہے، ہاں یہ بات ہے، ایک جگہ ہے جہاں دکھ درد مٹ جاتے ہیں، دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہے میرے آقا کا مدینہ۔ جب بندہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہارا ہوا ہوتا ہے نا، تو پہنچ جاتا ہے سیدھا میرے آقا کے مدینے میں، میرے آقا کے قدموں میں پہنچ جاتا، آقا کرم کی نظر کر دو، بس وہاں جب جاتا ہے تو اس کے اوپر کرم ہو جاتا ہے۔ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تو نے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تو نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ یہ بہت پیارا شعر ہے کہ جو بھی آتا ہے آقا اس کی حسرت نکال دیتے، اس کے ارمان دور، اس کے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی آرزویں پوری ہو جاتی ہیں۔ مدینے میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ سکون مل گیا ہے، مدینہ مدینہ ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ ہاں یہ غم مدینہ مل جائے تو اب یہ دنیا کے غم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ غم مدینہ مل جائے، غم مدینہ، مدینے والے کا غم، مدینے والے کی محبت، بار بار مدینے جانے کا خیال، مدینے میں رہنے، مدینے سے واپس آ گئے پھر مدینے جانا ہے، مدینے جانا پھر وہاں سے کیا واپس آنا ہے، یہ ساری چیزیں آ جائے نا۔ اور یہ غم آخرت بھی اسی طرح کا ہے، حدیث پاک میں جس سے اللہ غم آخرت دے دیتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا کے غموں سے بچا لیتا ہے۔ آخرت کا غم، یہ ہیں چیزیں جن کا ہم غم لیں، جن کے بارے میں پریشان ہوں، اور یہ ثواب دلائیں گی چیزیں۔ قبر میں کیا ہوگا، مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، قبر کے سوالات کے جوابات دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا، قبر کا اتنا عرصہ میں کیسے رہوں گا، قیامت کے دن اٹھوں گا تو عرش کا سایہ ملے گا نہیں ملے گا، قیامت کے سوالات کے جوابات میں کیسے دوں گا، قبر کے سوالات کے جوابات کیسے دوں گا،
عذاب الہی نے اگر آ لیا تو عذاب الہی قبر میں آ گیا تو میں کیا کروں گا. یہ تفکرات ہیں جو دنیا کی فکروں سے آزاد کرتے ہیں. جو اللہ کے نیک بندوں کو یہ تفکرات ہوتے ہیں, یہ فکریں ہوتی ہیں, یہ غم ہوتا ہے, غم آخرت کہ میرا قیامت کے دن کیا بنے گا, میرا حشر میں کیا بنے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ماحول گھر میں بنا, اس طرح کی باتیں کریں, انشاءاللہ تعالی گھر کا ماحول اچھا بنے گا. ہمارا اپنا کردار اچھا بنے گا جب ہم آخرت کے لیے جئیں گے, قبر کے لیے جئیں گے, یہ سوچ کر جئیں گے کہ مجھے قبر میں سوالات کے جوابات دینے ہیں تو اس کی تیاری میں دنیا میں کر لوں. جی ہاں, قبر کے سوال کی تیاری تو دنیا میں ہوگی, قبر میں جا کر تھوڑی ہوگی. امتحان کی تیاری تو پہلے ہوتی ہے نا, امتحان کے دن امتحان کی تیاری تھوڑی ہوتی ہے. تو قبر میں تو امتحان ہے, سوالات کیے جائیں گے, اس کے جوابات کی تیاری تو زندگی میں کرنی ہے. قیامت کے سوالات ہیں اعمال کے تعلق سے, اس کی تیاریاں دنیا میں کرنی ہے. اس میں مصروف ہو جائے, ہماری زندگی کے کئی غم کئی دکھ دور ہو جائیں گے. اس میں اپنے آپ کو بزی کرے, نمازوں کی طرف آئے. جو تو میں نے کہا نا کہ غم ہو جاتے ہیں لیکن لوگ نمازوں کی طرف نہیں آتے. غم ہو جاتے لیکن لوگ اللہ کے پاک سے کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے, استغفار نہیں کرتے. ملیں پریشانیوں اور دکھوں کا, مصیبتوں کا روتے. آپ لوگ یہ اس طرح کے جو ممالک میں کہیں تو پیپر والے ہیں, یا پیپر ہی نہیں ہو رہا, پیپر ہی نہیں ہو رہا, ان کے پیپر ہی نہیں ہو رہا, کچھ بولنا ہے, سالوں گزر گئے پیپر ہی نہیں بنے. ارے بھائی پیپر نہیں بنے, کوئی توبہ استغفار, مسجد میں نماز, عبادت, تلاوت نہیں, یہ اس طرف نہیں ہے. آؤ نا یار, اللہ کی طرف آؤ, عبادت کی طرف آؤ, نیکی کی طرف آؤ. وہی فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, وہی مطلب کہ الٹے سیدھے کام, الٹے سیدھے دھندے کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یار ہماری پریشانی مصیبت دور نہیں ہوتی. پریشانی مصیبت اللہ دور کرے گا. آؤ رب کی طرف, آؤ رب کی بارگاہ کی طرف, آؤ استغفار کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ تلاوت کی طرف, آؤ درود پاک کی طرف. اللہ پاک کی عبادت کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں. میں نہیں کہتا کہ اس کے بعد مصیبتیں نہیں آتی, پریشانی نہیں آتی, کہ بندہ نیک بن جائے تو مصیبتیں نہیں آتی, ایسا نہیں ہے. مگر ان پر مصیبت آتی ہے, ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کے درجے بلند کرتا ہے اور ان کو اللہ پاک اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. ان کی مصیبتیں, ان کی پریشانیاں ان کے درجے بڑھاتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب مصیبت و پریشانی پر صبر کرنے والے بن جائیں, اور جب مصیبت و پریشانی آئے, کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف آئے, جان میں آئے, آل اولاد میں آئے, گھر میں آئے, بیوی کو تکلیف ہے, شوہر سے, شوہر کو تکلیف بیوی سے, صبر کریں, اللہ سے دعا کریں. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ختم کر رہا ہوں میں اپنا بیان. میں واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک شوہر اتنی تکلیف دیتا تھا اپنی بیوی کو, اور اتنا مطلب کہ بے عمل تھا. مگر میں اس عورت کے بارے میں کتاب میں پڑھا, وہ عورت اتنی نیک تھی, وہ تہجد پڑھ کے اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کرتی تھی اپنے شوہر کے لیے, یا اللہ میرے شوہر کو نیک بنا دے. شرابی تھا اس کا شوہر, اور اس کو ستاتا تھا اپنی بیوی کو, مگر بیوی اللہ کی نیک بندی تھی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتی تھی, اپنے شوہر کو تانے نہیں دیتی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی تھی. نہیں, شوہر کا حق ادا کرتی تھی اور اپنے رب کے حضور دعا کرتی تھی, 5 نمازیں پڑھتی تھی, عبادت کرتی تھی, نیکی کرتی تھی, اپنے پردے کا خیال رکھتی تھی, اجنبی مردوں کے پاس نہیں جایا کرتی تھی. اللہ کے لیے اس سے حیا اور تقوی اختیار کیا ہوا تھا. بس رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا کرتی تھی. میں نے خود کتاب میں پڑھا, اللہ پاک نے اس کے شوہر کو نیک بنایا, شراب سے اس سے توبہ کی, نمازی بنا, یہاں تک کہ دنیا میں نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا. اس کی بیوی کی حسن اخلاق, اس کی بیوی کی دعائیں, اس کی بیوی کا حسن سلوک اس کے شوہر کو متقی اور نیک و پرہیزگاری کی منزل تک لے کے چلا گیا. ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے. اسلامی بہنیں میرا بیان سن رہی ہیں, ان کو اگر اولاد میں تکلیف ہے, شوہر میں تکلیف ہے, گھر میں تکلیف ہے, تنگ دستی ہے, پریشانی ہے, غربت ہے, اور گھر کے 10 مسائل ہیں, اپنے رب کے حضور دعا کرے, استغفار کرے, اور نمازوں کی پابندی کرے, فرائض کی پابندی کرے, علم دین حاصل کرے. ہم سب علم دین حاصل کریں. ہمارے مسائل کا حل علم دین میں ہے. ہم سب سیکھیں, پڑھیں. یہ سب قرآن و حدیث کے اندر اور بزرگوں کی تعلیمات میں یہ مضامین ہے جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کیا بیان کریں گے آپ کو؟ اور جب اللہ نہ کرے مصیبت آئے گی, پریشانی آتی ہے انسان کی زندگی میں. ابھی رات ہے, دن آئے گا نہیں آئے گا, اور جب دن آئے گا رات آئے گی. سردی ہے پھر گرمی آئے گی, گرمی ہے تو سردی آئے گی. کس طرح یہ موسم بدلتا ہے, انسان کی زندگی کے موسم بدلتے ہیں.
جب خوشیوں کے دن گزار رہے ہو تو تکلیفوں کے لیے تیار ہو. اگر تکلیفیں تمہاری زندگی میں ہے تو خوشیوں کی بشارت لو. خوشیاں اس کے پیچھے ہیں, راحتیں اس کے پیچھے ہیں, مگر صبر کرنا ہے. اللہ پاک کے لیے صبر کرنا ہے, واویلا نہیں کرنا, شکایت نہیں کرنی. اور اللہ نہ کرے مصیبت اور شکایت کی مصیبتوں کے وقت شکایت و بے صبری کر کے کفر نہیں بکنا, کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ایمان ہی ہاتھ سے چلا جائے. اس کے لیے علم حاصل کرے میرے پیارے سنبھائیو. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, قافلوں میں سفر کریں, اسلامی بہنیں درس و بیان دیں. سے یہ اجتماع ہو رہا ہے تو اسلامی بہن اسلامی بھائی آج نیت کریں, اپنے گھر میں درس شروع کر دیں, فیضان سنت کا درس شروع کر دیں. 3 منٹ کا درس ہے, صرف 3 منٹ کا. اور میں تو مشورہ دوں غیبت کی تباہ کاریوں سے درس شروع کر دیں. یہ کتاب لے لیں, غیبت کی تباہ کاریاں, مقتوۃ المدینہ سے لے لیں. انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اور دیگر لینگویجز میں ہے. کتاب نہ ملے تو اپنے پاس موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اسلامی بہن ایک دن درس دے, اسلامی بھائی ایک دن درس دے, بچے بچیاں بھی درس دیں, ایک ایک دن بانٹ لو. یقین مانے ایسی زندگی خوبصورت ہو جائے گی, زبان کا قفل مدینہ لگ جائے گا. آپس میں بات کرتے ہوئے بھی سوچے کہ یار کیا بات کریں. وہ بولے کہ ککتا بولو, کرو بولا, برا کرنی نہیں کوئی جی. آپ بیوی بولے گی, آپ بولو خیر تو چپ بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو چپ بیٹھی ہوئی ہے, تو رات تو نہیں کرنا, آپ چپ بیٹھی ہوئی ہو, تو بولو کیا بولوں گی, اب کسی کی برائی تو کرنی نہیں, ابھی تو ادھر سنا تھا کہ غیبتیں نہیں کرنی. اب دل میں تو آتا ہے کہ اس کا بولوں, اس کا بولوں, اس کا بولوں, لیکن بھائی میں تو اب نہیں بولوں گی, میں تو کسی کی برائی نہیں کروں گی. ویسی گھر میں خاموشی ہو جائے گی, صرف مکے مدینے کی باتیں ہوں گی, اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی. آپ کی زندگی کو بھی مزے لگ جائیں گے, یار کیسی اچھی زندگی ہو گئی ہے. درس شروع کر دیں. مدنی چینل پر بھی جو دیکھو سن رہے ہیں, ان کو بھی التجا کرتا ہوں, فیضان سنت کا درس شروع کر دیں. غیبت کی تباہ کاریاں گھر کے اندر, صرف 3 منٹ کا درس دیں یار, صرف 3 منٹ کا, روزانہ کی بنیاد پر. کوئی بھی ایک ٹائم جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں فیملی, رات کا کھانا تقریباً ساتھ ہی کھاتے ہیں. صبح بعض کا دوست ہے ساتھ نہ کھائیں, لیکن رات کا کھانا تقریباً آپ کے یہاں گھر میں ایک ٹائم ہوتا ہے سب ساتھ کھاتے ہیں. اب کھانا کھانے سے 3 منٹ پہلے چلو بیٹو, درس دے دیا, ایک دعا ہو گئی, اور کھانا کھانے کی دعا پڑھ لی اور کھانا کھا لیا. برکت آپ دیکھ لیجئے گا گھر میں, انشاءاللہ خیر و برکت نصیب ہوں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی طرح اجتماع میں اسلامی بہنیں آئیں, اسلامی بھائی اجتماع میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھیں. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے یہ ساری اور اس طرح کی کئی باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. آخرت کی تیاری کرائی جاتی ہے, موت کی یاد دلائی جاتی ہے کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. موت کی تیاری کروائی جاتی ہے. دعوت اسلامی ہمیں آخرت کی تیاری کر, دعوت اسلامی اس بات کا ہمیں درس دیتی ہے تمہیں یہاں پر نہیں رہنا مستقل, تمہیں ایک دن مرنا ہے, موت کی تیاری کرو, اور وہ اعمال کریں جو ہمیں قبر و حشر میں کام آئے. اللہ پاک گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کرتے ہوئے جینے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ بھی نیت کر کے اٹھیں, انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, کوئی نماز قضا نہ کرے. نماز پابندی کے ساتھ, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ساری نمازیں. اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, مرد مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے, عورتیں گھروں میں جو اپنی نماز پڑھنی وہ نماز پڑھ لیں. نماز پڑھیں, گھروں میں نماز پڑھیں, پورا گھر نمازی ہو یار. بچے نمازی ہوں, آپ بھی بچے کو بھی نمازی بنانا. 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو, اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس پر سختی کرنے کا حکم ہے, تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے نماز کا عادی ہو جائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, آمین. بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Before the dua, inshallah, there are few announcements. MashaAllah, as you're looking that beautiful book, Miftahul Ihsan, Tafsir Quran, English Tafsir Quran, ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ بیوٹیفل ورک ہے قبلہ مفتی عبد النبی حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. Now it's available in Malawi. The big demand of that particular English Tafsir Quran, and mashallah it is available on Maktabatul Madina in 250,000 kwacha. And mashallah you must purchase this Tafsir Quran. Everybody should have this
beautiful tafsir of English, because our new generation is not understand Urdu very well. So it's a beautiful tafsir Quran available now. MashaAllah, as we have a company of Maulana Haji Imran Attari Sahab, the schedule is going on in Malawi. Today we had Ijtima, he made a bayan in Blantyre, and from all Blantyre he came and mashallah make a speech here. And mashallah, good news in Blantyre, there was a family ijtima, but alhamdulillah, at today's ijtima in Blantyre, approximately 117 mashallah new Muslims, yani 117 logon ne kal only in today's ijtima in Blantyre. So I invite you to join us for 2 days. We are here in Malawi. Tomorrow we are going to inshallah Mazuzo, and there will be a ijtima tomorrow night after Isha in Ghausiyah Masjid Mazuzo. And on Tuesday 12th of May, opening of Dawat Islami Madani Markaz in Mazuzo, ASF Masjid al-Mujtaba. So Tuesday morning ye bhi program hai Mazuzo mein. You can join us from tomorrow morning inshallah. You can ask how we go and when we come back. So ek din rahe khuda mein ya 1.5 din rahe khuda mein aapko bhi dena chahiye. Or in the last, thank you for Lilongwe Sunni Foundation and Ahle Sunnah Foundation to alhamdulillah cooperate us for this beautiful ijtima. And in the last, alhamdulillah, we have a opportunity and we have a personality which have with us, Maulana Haji Imran Attari Sahab. He have permission that he can make us murid of Amir Ahle Sunnah, the founder of Dawat Islami, and through him we will become a murid of Sayyidi Sheikh Abdul Qadir Jilani Ghaus-e Azam Rahmatullahi Ta'ala. It's a beautiful opportunity for those brothers and Islamic sisters and the viewers of Madani channel. Agar aap abhi tak kisi ke murid nahi hue, this is the chance to become a murid. Murid banne mein koi nuksan nahi hai, benefit hi benefit hai. Aur subhanallah, Sheikh Abdul Qadir Jilani told that, said that جو میرا مرید ہوگا بغیر توبہ کیے, without repentance, اس دنیا سے نہیں جائے گا. تو انشاءاللہ before that will get the gift of repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. So beautiful time to become a murid, and inshallah whenever Nigran Shura make us murid, inshallah he will make us to make tawbah also, repentance. وہ توبہ بھی کروائیں گے, مرید بھی بنائیں گے. تو جو یہاں پر موجود اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, اور viewers of Madani channel, I am requesting all of you that whatsoever Nigran Shura will say, please recite or say behind him, inshallah you will become a murid of Sheikh Abdul Qadir Jilani and murid of Amir Ahle Sunnah. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ala Muhammad. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul Allah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما, اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک. پیارے حبیب کا صدقہ, پیارے حبیب کا واسطہ, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین
بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھ۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے مقدر میں جو بھی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہوں، یا رب کریم ان پر بھی رحمت کی نظر فرما اور ہمیں صبر کرنے والا بنا، صابر بنا دے۔ یا رب کریم تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما دے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، بے صبری سے بچا، ناشکری سے بچا، زبان کے بے احتیاطیوں سے بچا۔ یا اللہ پاک زبان کی حفاظت کی توفیق عطا کر دے۔ یا رب کریم گناہوں سے بچنا نصیب کر دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ تیری پسند کا بندہ بنا دے۔ جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما۔ یا اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ یا اللہ پاک زوال نعمت سے بچا۔ بار بار میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدینے اور پیارے پیارے مکہ پاک کی حاضریاں عطا فرما۔ حج اور عمرے کی سعادت ہمارا مقدر کر دے۔ یا رب کریم ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اس اجتماع کی جنہوں نے تیاریاں کی سب کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ یا رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں قبول فرما دے۔ امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو نیک جائز حاجتیں، تمنائیں، دعائیں، التجائیں ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Can you all say it loudly? صلو علی الحبیب. Alhamdulillah Azza wa Jal, we are blessed with these great personalities, and Alhamdulillah, there is a lot to learn, and a lot of viewers on Madani channel have watched this, and you can also have this opportunity while sitting in your homes. So please, it is a request that keep watching Madani channel at your homes as well. A good news for you. So subhanallah, do you want to attain more time with these blessed personalities? Yes or no? Whoever wants to spend more time, raise your hand. MashaAllah, subhanallah. So you have that opportunity. Travel tomorrow. Let's go to Muzuzu together, spend the time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and then Tuesday we will be back. We will travel together, attend the Ijtimaa together, come back together, and when we come back, inshallah Azza wa Jal, Tuesday night at ASF Masjid Al-Mustafa, there is arrangement where Islamic brothers and Islamic sisters can come in Parda. There is full arrangement. You are most welcome, inshallah Azza wa Jal. We will hear the Madani pearls of our blessed personalities, inshallah Azza wa Jal. If possible, we will even hear the blessed zikr of Madinatul Munawwara. It is Hajj season coming soon, in the company of our blessed Haji Abdul Habib Attari, inshallah Azza wa Jal. So I hope you will also travel tomorrow, attend Ghausiyah Masjid program in Mzuzu and the opening, and then inshallah Azza wa Jal at Masjid Al-Mustafa Tuesday night. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Let's stand up for salam. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اے سلامتی نازل کرنے والے مولا، اس صلاۃ و سلام کی برکت سے ہم سب پر اپنی سلامتی کا نزول فرما۔ اے کریم مولا، آج ملاوی میں صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت بخشی، جلد ہمیں مدینہ منورہ حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک